إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج یہاں لاہور میں حضرت مولانا حامد صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کے یہاں موجود ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے پروگرام کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے نبی کا مقام، مرتبہ، شان، حسن، جمال کیسا تھا، لیکن اس کا تعلق سیرت سے زیادہ صورت کے ساتھ ہے۔ دوسرا سیرت کا پہلو ہے جس پر آپ اور ہم عمل کر سکیں، جسے کہتے ہیں عملی پہلو۔ آج سیرت النبی کے جلسوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں ذکر تو ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کا مقام بڑا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ آج یوں ذکر کر لیں کہ اس مقام پہ ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں، ان کی تعلیمات کو اپنا کیسے سکتے ہیں، تو میرے خیال میں مجمع میں بیٹھنے والا ہر آدمی کچھ لے کر اٹھے گا۔ سیرت النبی کے ان پہلوؤں پہ گفتگو ہو جس پر میں اپنی صبح شام، شب و روز کی زندگی، لیل و نہار، اس پہ اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، بیماری، تجارت، اٹھنا بیٹھنا، معاشرت، معاملات، حقوق، ان کو میں ادا کرنے والا بن جاؤں تو یہ بہت بڑا لیسن ہوگا، میسج ہوگا ہمارے لیے۔ تو بنیادی بات کہ رسالت مآب دنیا میں تشریف لائے ہیں، اصل وجہ ہے کیوں آئے ہیں۔ آتا تو دنیا میں ہر بندہ ہے، دنیا میں آنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کیوں آئے ہیں، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، بنیاد یہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لِتَخْرُجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، فرمایا اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جو لوگ کفر اور شرک کے اندھیروں میں موجود ہیں، حضور پاک اسے ایمان اور سنت کی روشنی میں لے کر آئے۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا بنیادی مقصد ہے۔ اور رسالت مآب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی نہیں دیکھا کہ مجھے تھکاوٹ ہے یا میں بالکل فریش بیٹھا ہوں، حضور پاک نے اسی کام پہ لگا دی تاکہ میری امت جہنم سے بچ کے جنت جانے والی بنے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کا کوئی وقت متعین نہیں تھا۔ شریعت اسلامیہ کے مسائل بتانے میں کوئی ڈیوٹی ٹائمز نہیں تھی اللہ کے رسول۔ وہ ڈیوٹی کس طرح ہوتی، اس کو قرآن کریم سورۃ مزمل کے پہلے رکوع میں پارہ نمبر 29 میں بیان کرتا ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ محبوبم، آپ نے جو دن میں کام کرنا ہے نا، اس کام کی ترتیب یہ ہو کہ
کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے. سبحن، سبحن کہتے ہیں سوئمنگ، تیراکی. کتنا ٹائم؟ طویلہ، بہت لمبا تیرنا ہے. لاہور کے غیوروں میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں. مکہ مکرمہ میں تو کوئی دریا نہیں ہے، آج سے 1400 سال پہلے کوئی سوئمنگ پول بھی نہیں ہے، اور مکہ مکرمہ کی جس بستی میں حضور پاک رہ رہے ہیں اس کو کوئی سمندر بھی ٹچ نہیں کرتا. ان سے سمندر اگر جدہ دیکھیں تو 100 کلومیٹر دور ہے، صابر دیکھیں تو 300 کلومیٹر دور ہے، سمندر تو ٹچ نہیں کرتا. تو حضور پاک تیریں گے کہاں؟ تیراکی کہاں کریں گے؟ تو اس تیراکی سے مراد دعوت اللہ ہے، پانی میں تیرنا نہیں ہے. اس سے مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کو دین سمجھانا ہے اور بڑے لمبے عرصے تک سمجھانا ہے. سوال اٹھتا ہے چلنا بھی اللہ کہہ دیتے، رب نے تیرنا کیوں کہا؟ ان لک فی النہار مشیا طویلا، آپ نے لمبا چلنا ہے، یوں نہیں فرمایا. رب نے فرمایا تیرنا ہے. مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ تیرنے اور چلنے میں بڑا فرق ہے. کیا جو چلنے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ تھک جاتا ہے تو سستا لیتا ہے، آرام کر لیتا ہے، قدرے بیٹھ جاتا ہے، گپ شپ میں مشغول ہو جاتا ہے. برعکس تیرنے والے کے، جو تیرنے والا ہوتا ہے نا، وہ تھک بھی جائے تو کنارے سے پہلے وہ آرام نہیں کرتا، وہ کنٹینیوسلی مسلسل اپنے کام میں لگا ہوتا ہے. اگر آپ میں کوئی سوئمر ہو تو وہ اپنے ایکسپیرینس سے میری اس بات کو سمجھے گا کہ اگر تیراک کو ٹھہرنا بھی پڑ جائے نا تو اپنی ٹانگیں پھر بھی چلا رہا ہوتا ہے تب ٹھہر پاتا ہے، ورنہ وہ ڈوبے گا. کسی جگہ ٹھہر بھی گیا ہے نا تو مسلسل حرکت پہ رہے گا، پھر آگے چلے گا. تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی ٹف ڈیوٹی ہے. رب نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، محبوبم آپ نے اپنی دعوت میں، شریعت کے احکام میں، اسلام میں، دین میں، مذہب میں جو چیز بتانی ہے، سمجھانی ہے، سنانی ہے، اس میں نرمی، آرام، وقفے کی بات نہیں ہے، مسلسل امت کو دعوت دینی. یہ ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا. تو محبوب مصطفیٰ مسلسل اس کام میں لگے ہوئے ہیں جس پر آپ اور ہم عمل کر سکیں. تو میں سیرت النبی کے اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھوں گا جس پر آپ اور ہم اعمال میں آ سکیں. یاد رکھیں امت پر نبی پاک کے 5 حقوق ہیں جو ہر بندے پر، ہر مسلمان پر لازم ہے. بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں، ورنہ حقوق تو اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ 5 وہ ہیں جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. یہ 5 وہ حقوق ہیں جس کے بغیر ہماری بخشش نہیں ہو سکے گی. میں بتا دیتا ہوں، آپ اسے دل کی تختی پہ تعویذ بنا کے نوٹ کر لیں. نمبر 1 نبی پاک پر ایمان لانا. نمبر 2 رسول اللہ کا ادب کرنا. نمبر 3 رسالت مآب سے محبت کرنا. نمبر 4 رسول اللہ کی اتباع، حضور کو فالو کرنا. نمبر 5 حضور پاک پر درود پاک پڑھنا. ابھی مفسر کہہ رہے تھے حدیث پاک انہوں نے بر وقت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. کیا بات ہے! اس حدیث پاک میں حضور پاک نے تو دعا کی ہے نا اس کے خلاف. بد دعا تو میں نہیں کہتا کیونکہ نبی کا کوئی کام بد نہیں ہوتا، اس کے خلاف دعا کی ہے جو درود نہ پڑھے. ایک اور بھی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے اسے کنجوس مکھی چوس فرمایا ہے کہ جس کے سامنے نبی کا ذکر ہو اور وہ حضور پر درود نہ پڑھے. ہم کنجوس سمجھتے ہیں جو اپنی جیب کو سنبھال کے رکھے، آگے لگائے نہیں. حضور نے فرمایا بخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ. صحابہ میں تمہیں ایک کنجوس دکھاتا ہوں. یا رسول اللہ ارشاد فرمایا وہ جو اپنے نبی پر ذکر آنے کے باوجود بھی درود نہ پڑھے. تو یہ 5 حق ہیں. میں ایک بار پھر دہرائے دیتا ہوں، ایمان لانا، ادب کرنا، محبت کرنا، فالو کرنا اور درود پاک پڑھنا. اگر ان 5 کو میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں تو آج کا عنوان پورا ہو جائے گا. یہ عملی پہلو ہے. پہلی بات ایمان لانا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان
آمن یؤمن ایمانن، اس کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر سے کسی کو تسلیم کر لینا کہ یہ مجھے صحیح رہنمائی کر رہا ہے، لفظی معنی، بامحاورہ شرعی معنی کہ کسی آدمی پر اپنے آخرت کے بھروسے کو یوں رکھنا کہ اس کے بغیر اسلام ہی ناممکن ہو، تو پیغمبر پہ ایمان لانا فرض ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی ایگزامپل پیش کرنے لگا ہوں، توجہ۔ آپ کا بچہ اسکول داخل ہونے کی عمر میں آ گیا، بڑا ٹیلنٹ ہے اس بچے میں ماشاءاللہ، بڑا ذہین فتین ہے۔ جب آپ اسے اسکول لے جائیں گے، اگر اسکول میں ایڈمیشن اوپن، داخلے جاری ہیں، تو آپ کا بچہ داخل ہو جائے گا، وہ محنت سے پڑھے گا، اللہ پاک اسے قابلیت دیں گے۔ لیکن اگر وہ داخل نہ ہو، لیکن وہ پڑھائی اسکول سے زیادہ کرے، وہ اسکول میں داخل نہ ہو اور محنت، ہوم ورک، کلاس ورک وہ اسکول کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ کرے، مجھے بتائیں اسکول والے اسے امتحان میں بٹھا کر آخر میں انعام دیں گے پاس ہونے کا؟ وہ کہیں گے جی نہیں۔ فرسٹلی سب سے پہلا ایڈمیشن ہے، ایڈمیشن ہے تو کلاس ورک، ہوم ورک، اسکول ورک کی اہمیت ہے۔ ایڈمیشن نہیں ہے تو سب کچھ کل عدم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو سے ضرب ہے۔ تو بھائیو، اسلام میں انٹری ایمان ہے، ایمان ہے تو مسلمان اور مؤمن ہیں، ایمان نہیں ہے جتنی اچھائیاں کر لیں کوئی ثواب نہیں۔ میں آپ کو مثال دینے کے لیے کہتا ہوں، کوئی آپ کو اور ہمیں کہے کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ماشاءاللہ 2 مہینے کے روزے رکھے ہیں، تو آپ اور ہم کیا کہیں گے؟ بھی 2 سال کے بھی رکھ لیں تو ثواب نہیں ہے۔ ابھی کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں تو کوئی ٹھپا لگا ہوا ہے، یہ 1 ماہ کے رکھے اور بخشا جائیں، اور وہ بیچارہ 2 ماہ کے رکھے اور بخشا نہ جائے، تو ہم کہیں گے پہلی اور بنیادی غلطی یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، صرف عمل ہے۔ تو ایمان یہ پیغمبر پر، امت کے اوپر پہلا حق ہے۔ میں اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایمان کے بعد جو عمل ہے، عمل کمزور بھی ہو تو بندہ بخشا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا عمل کرو نہیں، عمل کے بغیر تو کام نہیں ہے، لیکن عمل کمزور بھی ہو نا تو بخشا جائے گا، لیکن ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جس کے اعمال اچھے ہیں، ایمان نہ ہو کوئی بخشش نہیں ہے۔ مثال، عمل کی مثال اور ایمان کی مثال صفر اور عدد کی ہے۔ صفر ہے نا، یہ عمل ہے، اور جو عدد ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان 1 عدد مثال لے لیں، اس کے ساتھ صفر 1 لگائیں تو 10 بن جائے گا، 2 صفر لگائیں تو 100 بن جائے گا، 3 لگائیں تو 1000 بن جائے گا، 2 کے ساتھ 1 لگا لیں 20، 2 لگا لیں 200، 3 لگا دیں 2000۔ ایمان کے ساتھ عمل کی ویلیو ہے، یہ عدد ہے ایمان۔ اور اگر عدد ہی نہ ہو، خالی صفر آپ 100 بھی لگا لیں تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے ایمان، ایمان کے بغیر بات نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تو بندہ مؤمن ہوگا۔ تو ایمان میں اللہ کی ذات، رسول اللہ کی ذات، صحابہ اہل بیت کی ذوات قدسیہ، قرآن کریم، قیامت، فرشتے، انبیاء، کتابیں، اچھی بری تقدیر، یہ فرض اور واجب کے درجے ہیں۔ اس کے بارے میں بندہ جانے کہ میرا اللہ خالق و مالک جیسے ہے ویسے وحدہ لا شریک ہے، اس کے کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم نے انہیں وہ اعلیٰ درجہ دے کر بھیجا ہے جن سے گناہ نہیں ہوتے۔ اور پھر رسالت میں آپ کے ساتھیوں کو رب نے خود چنا ہے، وہ پیغمبر کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں۔ صحابہ اور اہل بیت سمجھانے کے لیے ایک ہی جملہ کہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، حضور کے شاگردوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ ایک گھرانہ ہے، ایک یارانہ ہے۔ گھرانے کا نام اہل بیت ہے اور یارانے کا نام صحابہ ہے۔ رسالت مآب پر قرآن کریم اترا ہے، اس کی 114 صورتیں ہیں۔ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک ہمارے لیے ایک ایک چیز ماننا فرض ہے، یہ ایمان کا درجہ۔ اسی طرح قیامت ہے، قیامت آئے گی، حضور نے نشانیاں بتائی ہیں، ایگزیکٹلی ٹائم اللہ کے علم میں ہے، رب جب چاہے گا دے گا۔ اسی طرح فرشتے ہیں،
فرشتوں کے بارے میں یہ ایمان ہے کہ فرشتہ کو ہم کوئی اللہ کی بیٹیاں نہیں سمجھتے، جیسے سورۃ طور میں ہے کہ مکہ کے کافر اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اپنے لیے تو بیٹے ڈھونڈتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیوں کی بات کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، تو کوئی بیٹیوں والا چکر نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کائنات کی خدمت پر مامور ہے۔ اور اسی طرح تقدیر ہے، توجہ رکھیں، تقدیر کا معاملہ ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر، رب نے جو ہمارے لیے طے کر دیا وہ ہماری قسمت میں ہے، وہ ہمیں ملے گا۔ بس تقدیر کے اوپر بندے کا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن تقدیر میں ایک چھوٹی سی بات سمجھیے، کہ جو تقدیر ہے اس بارے میں یہ ایمان رکھیں کہ ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے بچہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی قسمت رب لکھ دیتے ہیں۔ لیکن تقدیر کے مسئلے پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، تقدیر کو یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے تو ہر صورت ہم سے ہوگا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تقدیر میں اللہ ہمیں دو چیزوں کے رہنمائی کرتے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اچھا راستہ بھی برا راستہ بھی۔ پھر پاور آف سلیکشن، انتخاب کی طاقت اللہ ہمیں دیتے ہیں، اسی پر ثواب ہے، اسی پر عذاب ہے۔ اگر ہم نے رانگ وے چوز کر لیا ہے تو ہماری سلیکشن پر عذاب ہے، اور اگر رائٹ وے پر ہم چلیں تو اس پر اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب ہے۔ یہ تقدیر میں ذہن میں رکھیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں تقدیر کا معنی ہے ہر صورت یہ تم نے کام کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک چور تھا، چور سمجھیں، وہ ایک باغ میں چوری کرنے گیا، توجہ رکھنا، مالی نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھائی ہٹا کٹا ہے، شرم نہیں آتا چوری کرتے؟ تو مالک کہنے لگا کہ اللہ نے چوری میری قسمت میں لکھی ہے تو میں کر رہا ہوں نا۔ تو مالی نے کہا یار غلطی تیری ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اللہ نے میری قسمت میں لکھی ہے، چھڑ دے میں نے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح مالک نے پوچھا کہ اس درخت کا تو سارا بیڑا غرق ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ تجھے ہم نے مالی رکھا ہوا ہے، تیری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا جی رات چور آیا تھا چوری کر گیا۔ کہا پکڑا نہیں؟ کہا جی پکڑا۔ کہا پھر چھوڑ کیوں دیا؟ اس دلیل دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا دلیل دی ہے؟ تو اس نے کہا میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے لکھ دیا ہے، کوئی اور توڑ سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا جی میں نے تو چھوڑ دیا ہے، اس کے پاس تو تقدیر ہے، تو لہٰذا میں اس کو نہیں پکڑ سکا۔ مالک بہت پریشان ہوا، اس نے کسی عالم دین سے مشورہ کیا، تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نہیں سمجھا پاؤ گے، آج رات چور آئے جو بھی دلیل دے نا اس کو پکڑ لینا، میں سمجھاؤں گا، اسی ٹائم آؤں گا، مجھے بتانا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ رات کو چور پھر آیا، اور جب رات کو چور صاحب پہنچے اور چوری کرنے لگے تو مالی نے پکڑا۔ انہوں نے کہا جی پہلے بھی میں نے کل رات آپ کو دلیل دی تھی، اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے تبھی کر رہا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا جی بیٹھ جاؤ، مولوی صاحب سے بات کریں۔ مولانا آ گئے، مولانا نے پوچھا بھائی چوری کیوں کرتا ہے؟ کما نہیں سکتا، حلال کما۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کے منہ پر سنت رسول ہے، آپ عالم دین ہیں، آپ کو نہیں پتہ تقدیر ہوتی ہے، اللہ نے میری قسمت میں چوری کر کے کھانا لکھا ہے تبھی کھا رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، ڈنڈا اٹھاؤ۔ ڈنڈا اٹھایا اور 4 ڈنڈے اس کے سر میں مارے، خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا ظلم کرتے ہو؟ کہا جی نہیں، اللہ پاک نے تیری قسمت میں صرف پھل کھانا نہیں لکھے، ڈنڈے کھانا بھی لکھے ہیں، لو ایک ڈنڈے پہ ایک ڈنڈا۔ چور رونے لگے، انہوں نے کہا جی میرے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ تو بھائیو تقدیر بھی ایسا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں اللہ نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ نے دونوں چیزیں لکھ دی ہیں، ہمارے لیے ٹھیک بھی ہمارے لیے غلط بھی۔ پاور آف سلیکشن، پاور آف چوزنگ، اللہ نے اختیار کی طاقت ہمیں دی ہے۔ اگر ہم ٹھیک راستے اختیار کریں گے تو ثواب ہے، غلط کریں گے تو عذاب ہے۔ یہ ایمان ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء کرام ہیں اور قیامت ہے، تو ایمان پیغمبر پر پہلا حق ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ دوسرا حق ادب پیغمبر، پیغمبر کا ادب چاہیے۔ کیا مطلب؟ آداب کا معنی یاد رکھیں، اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ اور ہے، لیکن رسول اللہ کا معاملہ اور امتی کا معاملہ اور ہے۔ اللہ اپنے نبی کی حساب میں بہت غیرت مند ہے، یہاں کسی قسم کی کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی، کوئی خلاف ورزی، وہ اتنا بڑا جرم بن جائے گا جتنا بڑا رسول اللہ کا رتبہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں باخدا، حضرت اس پنکھے کو بند فرما دیں، باخدا دیوانہ باش، با محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار،
کہ اللہ کے معاملے میں مخلوق کچھ بھی کہہ دے نا، وہ بندے اور اللہ کے بارے میں ہوتے ہیں، وہ دعا میں کچھ بھی کہہ دے، لیکن رسالت مآب کے لیے کوئی ایک جملہ خلاف ورزی پہ آ گیا نا تو وہاں بخشش نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اسرائیلی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بندہ بیٹھا تھا جو دیوانہ تھا، شکل سے نہیں لگتا تھا دیوانہ ہے، شکل سے لگتا بندہ بڑا ٹھیک ہے، اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ سنیں دعا میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو نے پورے کائنات کو سنبھالا ہے، تو نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی، میں ایک گھر کی ذمہ داری اٹھاؤں تھک جاتا ہوں، رات کو بیوی کو کہتا ہوں میری ٹانگیں دبا، تو اللہ تو تھک نہیں گیا ہوگا، تیری ٹانگوں میں درد ہو گیا ہوگا، لہٰذا تو میرے پاس ہوتا نا میں تیری ٹانگیں دباتا اسے چابی کر دی، اور اللہ پتہ نہیں تمہیں نہانے کا ٹائم ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا، تو میرے پاس ہوتا میں تیرے سر میں تیل لگا کے کنگھی کرتا کہ جوئیں نہ پڑ گئی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے اور یوں چونک گئے، اوے اللہ کے بندے جی کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک تو ہماری خدمت کرتے ہم تیری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ پاک کے بارے میں یوں نہیں کہتے، اللہ ان چیزوں سے ماورا ہے۔ اس نے کہا غلط ہو گیا؟ کہ جی غلط ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، رب کریم نے فرمایا موسیٰ مسئلہ آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن اس بندے کی عقل اتنی تھی اس کے مطابق مجھ سے میرا بندہ باتیں کر رہا تھا۔ یہ ہے با خدا دیوانہ باش، کوئی اس پر ایکشن نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، زبان جل جائے کسی کی، ان میں سے ایک جملہ بھی رسالت مآب کے بالوں کے لیے وہ یوں کہہ دے، رسالت مآب علیہ السلام کی جوتی کے نیچے آنے والے تمغے کے ذرات کے لیے کہہ دے، اس کا ایمان زیرو۔ با خدا دیوانہ باش، با محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار، یہاں پر یہ جملہ نہیں کہہ سکتے۔ سنیں پیغمبر کے لیے ادب اس حد تک رکھیں کہ جس حد تک حرف آخر ہو، ورنہ ادب کے بغیر پھر ایمان ممکن نہیں ہے۔ الدین کلہ ادب، ان آداب میں یہ ادب شامل ہے کہ رسالت مآب کے سامنے اونچی بات نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر تمہاری آواز اونچی نہ ہو۔ دو صحابہ ہیں، حضرت قیس اور حضرت عمر، بائی برتھ بائی نیچر پیدائشی ان کی آواز قدر بلند تھی، پیدائشی فطرتی طور پہ۔ کچھ بندے ہوتے ہیں لاؤڈلی بول لیتے ہیں، یہ ایسے بولتے تھے۔ حضرت عمر تو گھر میں بیٹھ گئے آیت سننے کے بعد کہ قرآن کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، میں نہیں بولتا۔ حضرت قیس بھی گھر میں بیٹھ گئے، پیغام بھیجا یا رسول اللہ ہمارے مسئلے کا کوئی سلوشن دیں۔ حضور پاک نے ان دو کو بلوایا، فرمایا تم بے ادبی کی وجہ سے تو نہیں بولتے، تم تو پیدائش ایسے بولتے ہو، لہٰذا تمہیں اجازت ہے، تمہارے کوئی اعمال ضائع نہیں ہو۔ بظاہر تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ایمان اور کفر کا معیار یہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بڑا ضروری ہے، یاد رکھیں جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آداب کا خیال ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام کے چلنے میں آگے کوئی نہ چلے، ہاں وہ چلے جو چوکیدار ہے، وہ چلے جو رہبر ہے، وہ چلے جس کا کام حضور پاک کی سواری کو پکڑ کے آگے جانا ہے، ورنہ عام بندہ نہیں جا سکتا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہیں بڑھنا، آپ نے آداب میں رہنا ہے۔ تو کئی ادب ہے۔ دوسرا حق، تیسرا حق، رسالت مآب پر محبت کرنا۔ محبت کا معنی پیار کا معنی، دیکھو پیار کی کئی قسمیں ہیں۔ اس پیار کا معنی یہ ہے کہ رسالت مآب کو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے دل میں افضل سمجھنا۔ جو حدیث پاک میں نے خطبہ میں پڑھی ہے نا، یہ صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان باب حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان میں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں مجھ سے اپنے مؤمن ہونے کا فتویٰ لے لو۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی بندہ اپنے آپ کو مؤمن نہیں کہہ سکتا جب تک وہ من والدہ اپنے والدین سے، وولدہ اپنے اولاد سے، والناس اجمعین تمام دنیا کے لوگوں سے بڑھ کے اپنے نبی سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں۔ تو ہم اندازہ لگا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سامنے حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو میں شاگرد ہوں، حضور استاذ ہیں،
تو شاگرد اپنی کوئی بات ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو استاد سے حل کراتا ہے کہ میرے دماغ میں یہ بات آ گئی، آپ اس کا کوئی حل فرما دیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں بھی ایک شش و پنج کی کیفیت تھی، میں نے صحیح کرانے کے لیے حضور کو عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ اپنے ابا اماں سے تو آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اپنے اولاد سے بڑھ کے بھی آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کے آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، الا من نفسی، ایک مسئلہ مجھ میں ہے، اپنی جان کی فکر پہلے کرتا ہوں پھر آپ کو کہتا ہوں، تو اس کا کوئی حل فرمائیں، کیا میرے ایمان کا مسئلہ بنے گا؟ حضرت عمر اپنا مسئلہ عرض کر رہے ہیں، حضور پاک نے فرمایا نہیں عمر، ایسے بات نہیں بنے گی، اپنی جان سے بھی بڑھ کے نبی سے محبت کرو گے۔ اور یہ جملہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول نے حضرت عمر کے سینے پر یوں ہاتھ رکھا، حضرت عمر کہتے ہیں وہ برکت ہاتھ مصطفیٰ کے تھی، میرے سینے پہ لگی، ایسی ٹھنڈ پڑی کہ میرے دل نے کہا عمر تیری جان بعد میں، رسول اللہ پہلے، صرف ایک ہاتھ لگنا تھا، بدل گیا معاملہ۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا اور مجھ سے پوچھا عمر ایسے بات نہیں بنے گی؟ حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ اب کہوں؟ بولو۔ ابھی تک یہی مسئلہ تھا، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی تب تک بھی یہی تھا، آپ نے مسئلہ سمجھاتے ہوئے یوں کیا تو یا رسول اللہ اب میرا دل کہتا ہے ماں باپ بعد میں، اولاد بعد میں، دنیا کے لوگ بعد میں، عمر تیری جان بعد میں، حضور پہلے۔ دو بار اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری میں ہے الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر اب بات بنی، اب بات بنی۔ یہ عمر فاروق ہے جس کے ایمان پر اتنی تفتیش ہو رہی ہے اللہ کے رسول سے، آپ اور ہم کس بات کی بولی ہیں؟ یہ دیکھیں محبت مصطفیٰ۔ عمر کون ہے؟ میں عمر رضی اللہ کی چار باتیں بطور اشارہ کرتا ہوں، میں اپنی بات پر رہوں گا، صرف اشارہ دینے لگا ہوں۔ عمر وہ ہے جس کے ایک کوڑے پہ مدینے کی زمین کا زلزلہ رکا اور قیامت تک رکا رہے گا۔ جی عمر وہ ہے جس کے ایک خط پہ دریائے نیل 16 ہاتھ اوپر چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ عمر وہ ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، امام ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں یا ساریہ بن زنیم الجبل الجبل، یہاں سے بیٹھ کے ایک ساریہ صحابی کو خطاب کیا جو ہزاروں میل دور جہاد لڑ رہے تھے، ہوائوں نے حضرت عمر کی آواز کو لی اور ساریہ کے کان میں پہنچا دی۔ عمر وہ ہے، حرہ میں آگ نکلی جو درختوں کو مکانات کو جلاتی جا رہی تھی، تو حضرت عمر نے اپنی چادر اٹھا کر حضرت تمیم داری کو دی، صحابی ہیں رضی اللہ، کہا یہ چادر لو اور اس آگ کو واپس دا۔ تمیم داری کے ہاتھ میں گویا ایک چابک آ گئی، انہوں نے اس چادر کو یوں گھمایا اور آگ کو کہا چل چل جہاں سے نکلی ہے، جیسے ہم جانور کو بھگاتے ہیں ایسے جانور کو ہنکانے کی طرح تمیم داری نے چادر اپنی ہاتھ پہ لی اور آگ کو بھگاتے بھگاتے اسی سوراخ میں جا کر بند کر کے اوپر پتھر رکھ دی جہاں سے نکلی تھی۔ یہ ہے حرہ، عمر تو یہ ہے۔ اور یہاں جملہ کہو، ہوا، آگ، پانی اور مٹی، ان چاروں پہ عمر کی حکومت ہے۔ مٹی زمین کا زلزلہ رکا، ہوا ساریہ بن زنیم تک آوازیں لے کر گئیں، پانی دریائے نیل چلا، اور اس کے بعد آگ، حرہ کی آگ بجھی۔ آپ اور ہم انسان بھی تو چار چیزوں سے بنے ہیں نا، عناصر اربع ہے، ہوا، آگ، پانی، مٹی۔ انسانوں پہ حکمران تو بہت آئیں گے، لیکن ان چار عناصر پہ کوئی حکمرانی کرے وہ صرف عمر فاروق ہے۔ یہ عمر کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے پیار نہ کروں، فرمایا عمر تیرا ایمان معتبر نہیں ہے، عمر تیرا ایمان معتبر نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ اب کیفیت بدلی، کہا الآن یا عمر، اب بخشے جاؤ گے۔ تو آپ اور ہم اندازہ لگائیں ہمیں سرور کائنات سے محبت کتنی ہونی چاہیے، ہمیں کتنی رکھنی چاہیے بھائیو۔ یہ تو بخشے بخشائے لوگ ہیں جو آج بھی رسالت مآب علیہ السلام کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ میرا عقیدہ اور نظریہ ہے پیغمبر کی قبر جنت ہے، تو عمر فاروق کی قبر کی مٹی بھی پیغمبر کی قبر کی پڑوس سے اٹھائی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ تو یہ تیسرا حق ادب کا ہے، ادب ساری محبت کا ہے، محبت کے بغیر بات نہیں بنے۔ اور میرے دوستو چوتھا حق رسالت مآب کو فالو کرنا، اطاعت کرنا، اتباع کرنا، حضور پاک کی بات ماننا، یہ چوتھا حق ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت پڑھی ہے سورۃ النساء نمبر 64، رب کریم نے اس میں جو ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا معنی؟
وما ارسلنا ہم نے نہیں بھیجا من رسول کسی ایک رسول کو الا مگر اس کے ساتھ یہ حکم تھا لیطاع تم اس کی بات مانو باذن اللہ، یہی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم۔ اس سے پتہ چلا تمام انبیاء کی اطاعت کرنا، ان کے احکام کو فالو کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، جو انہوں نے فرمایا ان تعلیمات پہ عمل کرنا، تب نجات ہے، ورنہ نجات نہیں۔ اور یہاں لفظ ہے من رسول، رسول کی لام پر 2 زیر ہے، اسے کہتے ہیں تنوین، عربی میں کہتے ہیں تنوین تنکیر۔ کیا مطلب؟ نکرہ ہے، 2 ہوتے ہیں نا، ایک کامن ناؤن ایک پراپر ناؤن، ایک معرفہ ایک نکرہ ہے، معرفہ خاص کے لیے، نکرہ ہر کے لیے۔ تو وما ارسلنا من رسول، فرمایا اس دھرتی کا کوئی عام رسول کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرو گے، حضور تو امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی تو امام الانبیاء۔ اور آپ جانتے ہیں امام صاحب آپ یہیں ٹھہر کے نماز پڑھا رہے تھے یا ادھر؟ جہاں امام صاحب ٹھہرے ہیں مجھے دیکھیں، ان کے آگے تو چھوڑو، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ امام وہ ہوتا ہے، حضور امام الانبیاء ہیں، رسول اللہ آگے تو آگے، حضور کے برابر بھی کوئی نہیں، تو ان کی اطاعت کتنی ہوگی؟ رسالت مآب کی بات ماننا کہاں تک ہوگا؟ اور سنیں، اطاعت کرنا یہ 4تھا حق ہے امت پر۔ میرے دوستو اب میں اطاعت کو تھوڑا کھولتا ہوں آپ کے سامنے۔ پیغمبر کی اطاعت میں ہر حکم ماننا ہے، اور یاد رکھیں نبی کے حکم میں عقل نہیں چلاتے، عقل نہیں چلاتے۔ پیغمبر نے جو کہہ دیا، حضور کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر، بس دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرما دیا آپ مان لیں۔ سورۃ حشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 7 رب کریم فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، حضور جو فرما دیں مان لو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ۔ یہ ہے شریعت۔ اس شریعت کو 2 جملوں میں رب نے بند کر دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، حضور دے دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضور پاک چھڑوا دیں تم نے چھوڑ دینا۔ میرے دوستو رسالت مآب نے ہمیں کیا دیا اور کیا سے روکا؟ حضور نے نماز سے لے کر روزے تک، روزے سے لے کر حج تک، حج سے لے کر جہاد تک، جہاد سے لے کر زکوٰۃ تک، زکوٰۃ سے لے کر حقوق کی ادائیگی تک اللہ کے رسول نے ہمیں احکام دیے۔ اور کس سے روکا ہے؟ بد نظری سے روکا، زنا سے روکا، جھوٹ سے روکا، فساد سے روکا، ناحق قتل سے روکا، رسالت مآب نے چوری سے روکا، رسالت مآب نے دوسرے کے اوپر ظلم کرنے سے روکا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے روکا۔ یہ تمام رسالت مآب کی منہیات ہیں۔ یاد رکھیں ان سب پر آپ کے اور میرے لیے عمل واجب ہے، ورنہ اس دھرتی پر ہماری نجات نہیں ہے۔ ان پر ایک ایک چیز میں عمل واجب ہے۔ اب میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حضور پاک نے نماز کا حکم دیا ہے اور خود نماز پڑھی ہے۔ آج میں نماز نہ پڑھوں، اذان آئے اور میں مسجد سے منہ پھیر کے چلا جاؤں تو ٹھیک ہے، دل میں ایمان موجود ہے، لیکن اس کا دعویٰ سچا نہیں ہے، دعویٰ جھوٹا۔ کیوں؟ لو کان فی حبک صادقا لأطعتہ، فرمایا اگر تمہیں محبت ہے نا پیغمبر سے تو پھر اس کی اتباع کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ ہمیشہ محب اپنے محبوب کی چاہت کو دیکھ کر چلتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دعوی محبت ہے اور اطاعت چھوڑ دی ہے۔ میرے دوستو تو رسالت مآب نے جو حکم کیا، میں نماز کی ایک بات عرض کروں، اگر آپ کے سینے میں برداشت کی قوت ہے تو میری اگلی دلیل سننا۔ عارفین بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو تسبیح دی ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اللہ کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کتا، گدھا، خنزیر بھی تسبیح کرتا ہے۔ آؤ سنو میں آپ کے سامنے ان کی تسبیح سناتا ہوں۔ وَيَقُولُ الْحِمَارُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي حِمَارًا، گدھا تسبیح کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے گدھا بنایا۔ اگلا جملہ وَلَمْ يَجْعَلْنِي كَلْبًا، مجھے کتا نہیں بنایا۔ باری کتے کی آتی ہے تو اس کی تسبیح ہے وَيَقُولُ الْكَلْبُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَلْبًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي خِنزِيرًا، اللہ شکر تو نے جو کتا بنایا ہے، خنزیر اور سور نہیں بنایا۔ مسلمانوں دل پہ جملہ رکھنا، سور کیا کہتا ہے؟
وَيَقُولُ الْخِنْزِيرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي خِنْزِيرًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي تَارِكَ الصَّلَاةِ، اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں خنزیر بنا دیا، بے نمازی نہیں بنایا۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ کس محبت اور کس سیرت اور کس اطاعت کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو خنزیر کے ڈرانے کے لیے علماء کہتے ہیں 40 دن ایمان بھی نہیں آئے گا، منہ پہ نام نہ لو۔ حالانکہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، ویسے ڈرانے کے لیے کہتے ہیں بھائی انہیں ایک حرام ہے، عزت نہ ہی نہیں لینا۔ تو وہ کہہ رہا ہے مجھے بے نمازی نہیں بنایا، تو بے نمازی ہونا مذاق ہے؟ آؤ میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کتنے امت پہ شفیق ہے، کتنے رحیم ہیں، کتنے نرم ہیں۔ معراج کی رات جب آپ علیہ السلام پر 50 نمازیں فرض ہوئیں تو رسالت مآب نے 9 سفر کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چوتھے آسمان سے لے کر ساری چھٹے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک 9 بار آئے اور گئے۔ اللہ کم کر دے 45 ہو گئے، اللہ کم کر دے 40 ہو گئے، اللہ کم کر دے میری امت نہیں پڑے گی 35 ہو گئے، آخر میں 5 بچی۔ ہر دفعہ حضرت موسیٰ کہتے تھے نہیں پڑے گی امت، آپ ایک بار پھر سفر فرمائیں۔ تو 50 نمازیں، 5 بچی، 9 بار ٹریول ہوتا ہے، 9 بار سفر ہے۔ اور کہاں کا؟ جہاں جبرائیل کے پر جل جائے وہاں گئے ہیں حضور، امت پہ اتنے نرم ہیں۔ آخر 5 ہوئی تو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں قانون نہیں بدلتا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ کی امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا دو۔ حضرت موسیٰ نے پھر بھی کہا آخری بار ایک سفر فرما لیں، یہ 5 ہی ختم ہو جائیں گے۔ رسالت مآب نے حضرت موسیٰ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا موسیٰ اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میرے رب نے فرمایا پڑھو گے 5 ثواب 50 کا دوں گا، اب میں نہیں جا سکتا۔ اتنی نرمی ہے حضور کی امت پر۔ آؤ میں ایک جملہ مزید کہنے لگا ہوں، رسالت مآب کتنے نرم ہے۔ جب اللہ جل شانہ کے پاس ہے، عرش معلیٰ پہ جبرائیل جیسا فرشتہ سدرۃ المنتہا پہ رک گیا ہے، حضور تنے تنہا ہے، وہاں رب نے ایک جملہ فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی پاک آپ کو بطور استقبال سلامی پیش کی جا رہی ہے، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ فوراً حضور پاک نے عرض کیا اللہ کی خدمت میں کہ میرے مولا سلامی مجھے قبول ہے، تھوڑا سا اضافہ فرما دیں۔ کہ کیا اضافہ؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے مولا جو قیامت تک نیک مسلمان آئیں گے نا ان سب پہ بھی آپ کی طرف سے سلامتی جاری ہوگا۔ آج یہاں سے کوئی ایم این اے منتخب ہو نا اور قومی اسمبلی میں جائے تو اپنے ووٹر کو بھول جاتا ہے، یہ چھوٹی سی دنیا کا عہدہ ملا ہے اور ہم بھول گئے۔ حضور پاک کو اتنا بڑا عہدہ ملا، آج تک کل کسی کو نہیں ملا، معراج کا سفر، اس عہدے پہ پہنچ کے بھی حضور اپنی امت کو نہیں بھولے، اتنی نرمی ہے۔ یہی پیغمبر بے نمازی کے لیے فرماتے ہیں، سنو یہی فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے تم میں کسی کو کہوں وہ امامت کرے اور میں نماز کی امامت چھوڑ کے جاؤں۔ یا رسول اللہ آپ کہاں جائیں؟ فرمایا ان لوگوں کے پاس جو نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے؟ فرمایا لَأُحَرِّقَنَّ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میں چند نوجوانوں کو کہہ کے لکڑیاں لے جاؤں گا اور ان کے گھروں کو ان کے اوپر جا کے آگ لگا دوں، یہ میرا جی چاہتا ہے۔ یہ ہے نماز۔ ہم اس چیز کے قائل ہی نہیں ہیں۔ آگے ہم کیا سوچتے ہیں؟ سنیں، جو ایمان مجھے بستر سے اٹھا کے نماز میں نہیں لاتا یہ مجھے قبر سے جنت نہیں لے جاتا۔ اگر میں نماز کا نہیں ہوں تو میں کس چیز کا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گورنری سے اس گورنر کو معزول کر دیتے اگر نماز کے معاملے میں جماعت کے اندر سستی ہو جاتی گورنر کو۔ اور حضرت عمر کے دور میں جو 20 گورنر تھے نا، حضرت عمر کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ ہے، ایک ایک ملک جتنا ایک ایک صوبہ ہوتا تھا ان کا۔ اس وقت اگر گورنر شام اٹھائے نا، اس میں شام ملک بھی ان کے پاس ہے، فلسطین بھی ان کے پاس ہے، یمن بھی ان کے پاس ہے، مصر بھی ان کے پاس ہے۔ یہ 4 ممالک ہیں اور گورنر ایک ہے، حضرت عمر کا صوبہ ہے جو آج 4 ملک ہیں۔ اتنے بڑے گورنر کو جو منٹ میں معزول کر دینا حضرت عمر کا کام ہوتا تھا، بھئی یہ نماز میں نہیں ہے۔ تو بھائیو یہ بنیادی چیز نماز ہے۔ میں روزے کو باقی چیزوں کو تو بعد میں رکھتا ہوں۔ تو ہم اطاعت میں پیغمبر کے اتنے حکم پہ بھی نہیں آئے تو آگے ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میرے دوستو اس لیے کہتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین۔ کیا مطلب؟ مومنین کی معراج نماز ہے۔
معراج کسے کہتے ہیں؟ حضور بیت اللہ سے عرش معلیٰ پہ گئے ہیں، وہ معراج ہے، اور ہماری معراج سجدے میں مل جاتی ہے۔ کتنی آسانی بات ہے، کتنی آسانی بات۔ پھر اللہ نے نماز کو جوڑا ہے، گھر میں پڑھو تو 1 کا بدلہ 1، مسجد میں پڑھو تو 1 کا بدلہ 25، جامع مسجد میں پڑھو تو 1 کا بدلہ 27۔ تم تھوڑا سا اخلاص کے ساتھ آگے چلو، اگر رب تمہیں پہنچا دے بیت المقدس، اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ پہنچا، تو تمہیں 1 کا 50,000 نماز کا ثواب۔ مسجد نبوی اللہ ہم سب کو لے جائے، 1 کا 50، اور اگر پہنچ جاؤ بیت اللہ، اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے، 1 کا 1,00,000۔ تو بھائیو یہ تو رب کریم کا ہم سے وعدہ معاملہ ہے بھائی۔ اور اگر نماز ہے نفل، تو نفل کا ثواب نفل، وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ خَيْرًا، رمضان کے نفل فرضوں کے برابر، اور رمضان کے فرض 70 فرضوں کے برابر۔ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، 70 فرض تو اللہ نے ہمارے ساتھ کر لی۔ حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں، سنیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جن کا نام ہے جندب ابن جنادہ، بنو غفار قبیلے کے ہیں، یہ غین پہ زیر ہے، غفاری قبیلہ ہے ان کا۔ آج بھی مدینہ طیبہ سے 400 کلومیٹر دور ربضہ میں ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑا، کہا ابو ذر ایک بات کرو، جی فرمائیے۔ کہا ایک بندہ میلا ہے اور ایک چاہتا ہے اس کا جسم صاف ہو، کیا کرے؟ کیا رسول اللہ میلا بندہ نہا لے، غسل کر لے، اپنے آپ کو صاف کر لے گا۔ کہ صاف کر لے گا تو دن میں صاف ستھرا رہے گا؟ کہ پورا دن صاف ستھرا رہے گا، دوسرے دن کی امید بھی ہے صاف ستھرا رہے گا۔ کہا ابو ذر اگر ایک بندہ 2 دفعہ غسل کرے ایک دن میں، کہا زیادہ صاف رہے گا۔ کہا ابو ذر 3 دفعہ کرے، کہا جی بہت زیادہ ہوتے ہوتے حضور نے فرمایا 5 دفعہ غسل کرے، جسم پہ میل کو چل رہے گا؟ جی نہیں۔ یا رسول اللہ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ رسالت باب نے فرمایا ابو ذر یہ 5 نمازیں جو ہے نا، یہ 5 مرتبہ گویا گناہوں کے بعد غسل کرنے کے مترادف ہے، تو تمہارے ایسے میل کو چل جسم سے اترے گا ایک غسل پہ، یہ 5 نمازیں 5 غسل ہیں۔ ان علیہ بابی نہرن کا لفظ ہے کہ وہ بھی نہر کا غسل ہے، تو لہٰذا آپ کے جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے۔ لو جی، حضرت مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ہمارے رائمنڈ مسجد کے امام صاحب مفتی جمیل صاحب ایک جملہ فرماتے تھے، کہتے ہیں کوئی مجھ سے کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کرو، تو میں ان کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ کیا زبردست اسٹائل سے انہوں نے سنایا۔ فرمانے لگے میں انہیں کہتا ہوں 2 نفل پڑھ لو۔ وہ کہتے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ میرے محبوب مدنی نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، میری امت کا کوئی بندہ 2 نفل پڑھے گا، اسے پیکج مل جائے گا ایک دعا کا کہ وہ قبول ہونی ہے، جو چاہو مانگ لو، ایک دعا کا پیکج مل جائے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میرے سامنے انہوں نے ایک بہت بڑے اللہ والے کو کہا کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ آیا ہوں، آپ سے ایک سفارش کر لیں۔ میں تھوڑا ہنسا، میں ان بزرگوں کا مزاج جانتا تھا۔ انہوں نے کہا جی بولیں۔ کہا جی میرے لیے دعا کریں اللہ پاک مجھے خوش و خرمی والی زندگی دے۔ انہوں نے کہا اماں زندہ ہے تیری؟ کہا جی ہاں۔ کہا پھر اس کی دعا عرش پہ جانے کا رب سے وعدہ ہے، میری دعا کا وعدہ نہیں ہے۔ نماز کے بعد اگر حقوق پہ بات کرو نا، تو ماں باپ کے معاملات وہ ہیں جن سے آج ہم غافل ہیں۔ پیسے میں نے جمع کر رکھے ہیں، کیوں؟ حج کروں گا۔ اچھا ہو گیا حج، پھر قبول نہ ہوا، پھر کیا کرو گے؟ ضائع ہو گیا نا۔ آؤ گھر میں بیٹھے ہوئے ایک حج عمرے کا ثواب ملے گا جو قبول ہے۔ کہ وہ کون سے؟ کہ صبح کے وقت آؤ، اپنی اماں اور ابا کے چہرے کو دیکھو، صرف دیکھتے ہوئے یہ نیت کرو کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، اگر میرے پاس توفیق ہو تو میں بھی انہیں خوش رکھوں گا۔ یہ صرف نیت کر لو، ابھی پاؤں دبانے کی باری نہیں ہے۔ فرمایا ایک حج ایک عمرہ قبول والا رب تمہیں ثواب دے گا۔ ہم کہاں بیٹھے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ماں سے اونچی بات کرتے ہیں، قرآن کہتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ سے اونچی بات نہیں کرنا، تمہیں اونچی بات نہیں کرنا یار، بڑی بات تو دور رہا، باقی معاملات تو دور رہے، اونچی بات بھی نہیں کرنا۔ اچھا اونچی بات نہ کرو تو کیا کرو؟ دل میں ان کے خلاف بولو؟ فرمایا جی نہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دل میں تو یہ کہنا ہے اللہ ان پہ رحمت کرو، انہوں نے مجھے بچپن میں رحمت کر کے پالا پوسا ہے۔ تو بھائیو ہمیں کچھ اس پہ غور تو کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیں خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں ماں باپ سے ملنے کے لیے گھر میں ملاقات ہو جاتی ہے۔
ان سے پوچھیں جو اپنے ماں باپ سے ملنے قبرستان جاتے ہیں۔ میں اپنے ابا اماں سے ملنے قبرستان جاتا ہوں، ہمارے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس دنیا میں قدر کر لو۔ میں کہتا ہوں خوش قسمت ہے وہ بیٹا اور بیٹی جس نے موبائل میں اپنی اماں اور ابا کا نمبر سیو کر رکھا ہے، یہ موقع مجھے نہیں مل پایا۔ خوش قسمت ہے جو اپنے موبائل میں اپنی اماں اور اپنے ابا کا نام سیو کر کے زندگی میں ایک بار تو بات کر لیں۔ میں نے موبائل میں اپنی اماں ابا سے زندگی بھر بات نہیں کی تھی، میرے پاس اس زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے، تو خوش قسمت ہی ہے، تمہیں جنت کے پیکج تمہارے گھر میں، اور ہم کہاں بیٹھے۔ یاد رکھیں قیامت کی نشانی ہے ادنا صدیقہ ہو اقصا ابا، یاری دوست کے ساتھ زیادہ ہو باپ سے کم ہو، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، مالکن کو جنے گی، غلام اپنے پیٹ سے اپنے مالک کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی قیامت سے پہلے باپ کی حیثیت گھر میں نوکر کی ہوگی اور بیٹے کی حیثیت مالک کی ہوگی، بیٹی کی حیثیت مالکن کی ہوگی اور ماں کی حیثیت نوکرانی کی ہوگی، یہ قیامت ہے۔ آج میری بہنوں کو مجمع بھی ہے، میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ تمہارا دین تو بہت آسان ہے، مردوں کا بہت بڑا لمبا دین ہے، لینتھی ہے، عورت کا شارٹ کٹ ہے، مختصر و طریق الجنہ، جنت کا بہت شارٹ وے ہے۔ فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها وحفظت فرجها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ عورت 4 کام کر لے جنت کا ہر دروازہ کہے گا وہ اللہ کی بندی مجھ سے داخل ہو جا۔ کہ رسول اللہ وہ کون سے 4 کام ہیں؟ کہ 4 کاموں پہ جنت، کا 4 کاموں پہ جنت۔ اذا صلت المرأة خمسها، نمازوں کی پابندی کر لے، صامت شہرها، رمضان کے روزے کی پابندی کر لے، وحفظت فرجها، اپنی عزت پر سودا بازی نہ کرے، واطاعت بالها، اپنے خامد کی بات کو اطاعت میں مان لے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جس دروازے سے چاہے گی جنت میں انٹری مار لے۔ کتنا آسان اور مختصر دین ہے، لیکن آج ہم کہاں بیٹھے۔ تو میرے دوستو اطاعت یہ چوتھا حق ہے امت پر۔ میں نے اس میں صرف ایک نماز کی بات کی ہے، ورنہ کئی اطاعتیں، کئی اطاعتیں۔ میں ایک چلو لگے ہاتھوں زکوٰۃ کا جملہ بھی کہہ دوں۔ آج کل ہمارے ہاں زکوٰۃ کے معاملات میں لوگ نرمی بلکہ غفلت برتتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سنیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ سننا۔ سال زکوٰۃ میں ایک بار، اور 1 لاکھ پہ صرف 250 روپے ہے، ساری 1 لاکھ پہ 2500 ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، آج 16 اکتوبر ہے، آپ اس کو 16 ربیع الاول سمجھ لیں کیونکہ اسلامی سال ہوتا ہے نا۔ اگلے سال اس تاریخ تک یہ میرے اوپر اگر زکوٰۃ آج سے فرض ہے تو آج کے دن میں 1 لاکھ کا مالک ہوں، درمیان میں میرے پاس 1 کروڑ آیا اور گیا، لیکن جس دن زکوٰۃ ادا کرنے کا دن آ گیا اس دن میں صرف 1 لاکھ کا مالک ہوں تو میں 2500 دوں گا بس۔ درمیان میں جتنی کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ، اتنا ایزی اور آسان معاملہ۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑا مشکل ہے۔ 40واں حصہ ہے آج کے دن میں جو پیسے آئے، درمیان میں جتنے آئے اس کا کوئی حساب، آخری دن کو حساب کرو جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اور لوگ اس کے اوپر بھی نہیں دینے پہ بیٹھے ہیں۔ اور قرآن کریم کہتا ہے یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، جہنم ان کو بخار ہو جائے گا، حما بخار کو کہتے ہیں۔ کاویہ جانتے ہیں؟ کاویہ سے ٹانکا لگایا جاتا ہے جس کی تار کو پگھلا کر، قرآن کہتا ہے فتقوا بہا جباؤہم، کاویہ کی طرف داغا جائے گا ان کے ماتھوں پر، فتقوا بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی سائڈ، ان کی بیک، ان کی کمر پہ داغا جائے گا۔ کہیں گے اللہ ہمیں کاویہ کیوں جلا رہا؟ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، یہ تم نے زکوٰۃ کے معاملات میں غریبوں کا حق اپنے پاس رکھا تھا۔ اچھا، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کسی غریب کو جا کر زکوٰۃ دے تو وہ سمجھتا ہے یہ غریب میرا کاسا لیس ہے، اس کی آنکھیں میرے سامنے نیچے ہیں، کیوں؟ میں اس کو دینے والا ہوں۔ اے اللہ کے بندے تو نے کیا سوچ رکھ لی؟ آؤ میں تمہیں اماں جان ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ سناتا ہوں۔ اپنے بھانجے جن کو بیٹا بنایا ہوا تھا، عائشہ کی اولاد نہیں تھی، عبداللہ بن زبیر کو بیٹا بنایا تھا، اپنے بھانجے کو حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے بیٹے کو کہا بیٹے یہ پیسے لو لو، اماں جان میں نے لے لیے، وہ فلاں غریب ہے نا، وہ بزرگ ہیں صحابی ہیں، ان کو جا کے دے دینا، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، خیال کرنا۔
دو کاموں کا خیال کرنا. کام کون کون سے؟ کا نمبر 1 بائی ہینڈ نہ دینا جا کے یہ لو زکوٰۃ ہے. ان کے جا کر سرانے کے ساتھ رکھ لینا جہاں بیٹھے ہوں, ادھر ادھر ساتھ رکھ لینا تاکہ انہیں احساس ہو کچھ دیا ہے. واضح نہ کہنا کہ ٹھیک. کہ دوسرا کہ یہ نہ کہنا عائشہ نے پیسے دیے ہیں, دعا کرو ہمیں اللہ خوش رکھے, یہ بھی نہ کہنا. بھانجا کہتے میرے دل میں بات آئی کیوں, لیکن اس وقت پوچھا نہیں. اس وقت چلا گیا, جا کے دے آیا, ایسے ہی دیا جیسے کہا, واپس آ گیا. اماں کو یوں دیکھ رہا ہوں, ماں ہوتی ہے نا, کہ بیٹا تیری آنکھیں مجھ سے کچھ سوال کر رہی ہیں کہ کیا, کہ یہ تو فرمائیں گے, یہ تو عجیب کام آپ نے بتا دیے. اسے ہاتھ میں بھی نہ دو, سائڈ میں رکھ دو, اور اسے دعا کا بھی نہ کہو, یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ہاتھ میں دو گے تو گلٹی فیل کرے گا کہ اللہ میرے یہ وقت آ گیا, میں لوگوں کی زکاتوں پر گزارا کر رہا ہوں. تو کہ تو نیکی کر کے اپنی نیکی کو ضائع کر رہا ہے, اس لیے بس احساس ہو کچھ دیا ہے بس اس کے ساتھ رکھ لے. اسے کہنا یہ آپ کا ہے, آپ کا ہدیہ ہے, تحفہ ہے, گفٹ ہے, کچھ بھی کہہ دے. کہا ٹھیک ہو گیا, بہت اچھا میں سمجھا. لیکن اماں دعا والی بات پہ مجھے آبجیکشن ہے کہ بندہ دعا کا تو کہہ دے, ہم نے اس کے ساتھ مدد کی ہے. کہا نہیں بیٹا آپ نہیں سمجھے, یہ میں اپنے سر سے اپنا حق اتار رہی ہوں, اس پہ احسان تھوڑی کر رہی ہوں اسے دعا کا کہوں. یہ تو اللہ اس کا بھلا کرے کہ وہ وصول کر کے میرے مال کو پاک کر رہا ہے. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم, اگر وہ وصول کر کے پاک نہ کرتا تو میرا مال پاک کیسے ہوتا؟ یہ تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے ہمارے مال کو پاک کیا. تو کہا دعا تو ہمیں کرنی چاہیے, اللہ اس کا بھلا کرے. الٹا زکوٰۃ بھی اس کو دے, اس کو دعا کرو. ایسی کوئی احسان کیتے ہیں دعا کرے. لاہور کے غیوروں, یہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت بڑا سبق دیا ہے. یہ بھی سیرت النبی کا پہلو ہے جس سے ہم تہ دامن ہیں, ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے. تو میرے دوستو ایک حق مزید بھی بات کرتا ہوں, پھر میں 5ویں حق پہ آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں کی عزت کرنا سیکھیں. آج کل 2 ہی باتیں ہیں اور دونوں ہائی پیک ہیں. یا تو کوئی بیویوں کی اتنی بات مانتا ہے کہ غیر شرعی بات بھی مان لیتا ہے, اتنی بات مانتا ہے, گناہ کی, خطا کی, نافرمانی کی, اللہ کو رسول اللہ کو ناراض کرنے کی بات بھی مان لیتا ہے. یہ بھی غلط ہے. یا اتنا بیوی پہ ظلم کرتا ہے کہ خود جہنمی بن چکا ہوتا ہے, تو یہ بھی غلط ہے. خیر الامور اوسطها, درمیانی بات. بیوی کا دل خوش کرنے پہ اللہ خوش ہوتا ہے. ہر بات بیوی کے معنی جہاں شریعت آپ کو اسپیس دیتی ہے, شریعت آپ کو گنجائش دیتی ہے, شریعت کے اندر ہر خوشی بیوی کو دے, کوئی منع نہیں. بیویوں کا حق نہ کھاؤ. کیوں؟ رسالت مآب نے وفات کے وقت جو 5 وصیتیں فرمائی تھی ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ لوگوں اپنی بیویوں پر نرمی کرنا. یہ وصیت تھی. کیوں؟ ایک جملہ ذہن میں رکھنا, بیوی پر اچھائی کے ساتھ معاملے کا برتاؤ کرنا دراصل شکر گزار بندہ بننا ہے کہ میری ساس اور سسر نے میرے اوپر احسان کیا, مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا انہوں نے لا کے دیا ہے, تو شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے اللہ نعمت بڑھائے گا. کل تمہاری بیٹیا جس کے گھر بیاہ کے جائے گی وہ بھی اسی طرح عزت کرے گا, جیسے کرنی ویسے بھرنی. ورنہ میں نے ایسے سسر دیکھے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب میرا داماد میری بیٹی کے حقوق کھاتا ہے, کوئی وظیفہ دے دو, کوئی تویز دے دو, کوئی حل بتا دے. تو میں حل تو دیتا ہوں, لیکن ایک بات پوچھتا ہوں, آپ نے بھی اپنی اس سسر کی بیٹی کی عزت کی تھی جو آپ کے نکاح میں آپ نے عزت کی تھی؟ کوئی حق تو نہیں کھائے تھے؟ بھائی دیکھ لو کچھ معاملہ خراب تو نہیں ہوا ہوگا. تو پھر کیا جواب رہ جاتا ہے, کیا رہ جاتا ہے؟ تو ہم بیویوں کے حقوق کھاتے ہیں, بیویوں کے ساتھ نرمی کریں. میرے ایک شاگرد ہے, میں واقعہ سناتا رہتا ہوں, آپ کو بھی سنایا جاتا ہے. ان کی شادی ہوئی, گاڑی پر لے جا رہا تھا اپنی بیوی کو, تو بیوی کے لیے اس نے دروازہ کھڑکی خود کھولی کار کی, اس کو بٹھایا, کھڑکی بند کی, دوسری طرف سے خود بیٹھا اور گاڑی ڈرائیو کر کے چلا گیا. 2-4 پہ منچلے دوستوں نے اسے دیکھ لیا. وہ مجھے آ کے کہتے ہیں استاد جی یہ آپ کا شاگرد جو ہے نا یہ بیوی تھلے لگا ہوا ہے, کیا ہوا اس کو؟ رنگ مرید ہو گیا. میں نے کہا کیوں ہوا ہے؟ اس کی بیوی کے ہاتھ کام نہیں کرتے, یہ خود کھولتی, یہ اسے ہاتھ کھول کے دے رہا ہے. پتہ نہیں اس نے کیوں کھولا ہوگا, میں نے تو اس سے نہیں وجہ پوچھی. جب وہ آ گیا تو انہیں اعتراض کیا. میں نے کہا اچھا آپ وجہ نہ بتاؤ, آپ نے کام اچھا کیا, میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. دلیل کیا ہے؟ میں نے ان لڑکوں کو کہا کہ اس پہ اعتراض نہ کرو,
اس نے تو سنت پہ عمل کیا. وہ تو چونک گیا ایسے کہ مولانا حضور کے زمانے میں نہ کار ہے نہ کھڑکی کھولنا ہے, سنت کتنے آ گئی. میں نے کہا 1 منٹ. سنن نبی داؤد میں حدیث پاک ہے, رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی, آپ کی اور میری اسلامی اماں جان ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا, یہ اونٹ پر بیٹھنے لگی تھی, حضور کے ساتھ سفر پہ جا رہی تھی, اور اتفاق سے اونٹ عربی نسل کا نہیں تھا, پختی نسل کا تھا, بڑا تھا, 2 کوہانوں والا جو ہوتا ہے وہ قدرے اونچا ہوتا ہے ہمارے والے جو نارمل اونٹ ہیں نا ان سے. تو اماں صفیہ اس پر بیٹھ نہ سکتی, یوں چڑھنے لگتی تو بیٹھ نہ سکتی. مجھے دیکھیں, حضور پاک علیہ السلام نے جب دیکھا نا یہ بیٹھ نہیں سکتی, تو اپنے اس دائیں گھٹنے مبارک کو حضور پاک نے اونٹ کی کمر کے ساتھ چپکا دیا بڑے زور سے, اور فرمایا صفیہ اس جگہ پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ جا. میں نے کہا یہ تو پرانے زمانے کی کار کی کھڑکی کھولنا ہے. لڑکوں نے کرنا نو ہاتھ چکے, ساری غلطی ہو گئی. تو بھائیو, جو بیوی کی عزت کرتا ہے تو میں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, شاباش دینی چاہیے تھی. لیکن ہمارا معاشرہ بہت ذلیل معاشرہ ہے. ناراض نہ ہونا, میں ایک جملہ کہتا ہوں, ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. کوئی گرل فرینڈ رکھے نا, لانتی کام کرے, اے تو بڑا واہ واہ ہے, لڑکیوں کو ڈال. ہم کیا سے کیا سمجھتے ہیں, یہ بے غیرتی پر اسے ہم حوصلہ دے رہے ہیں. اور اگر وہ بیوی کی عزت کرے تو اس پہ لطیفے سناتے ہیں. حق یہ تھا کہ یہاں اس کی عزت کرتے. ہم اتنا دین سے دور ہو چکے ہیں. تو بھائیو, کچھ معاملات میں نرمی رکھا کریں. اور ایک بات کر دوں, کوئی مجھے کہے مولانا ایک مسئلہ ہم سے حل نہیں ہوتا کہ بیوی کو خوش کریں تو میری اماں ناراض, اور اماں کو خوش کریں تو بیوی ناراض. اس دا حل دسو اسی کی کرنا. بات تو بڑی مشکل ہے لیکن اس کے سلوشن ہے, حل ہے, اس کا بہت آسان حل ہے. اگر اماں اور بیوی میں نہ بن سکے نا تو میں 2 حل دے دیتا ہوں. ایک تو بہوؤں کو دیتا ہوں, جو بہو ہے نا یہ اپنی ساس کو اپنی ماں جیسا محبت کا معاملہ رکھ سکتی ہیں اگر چاہیں تو. وہ کیا کہ مثلا کسی کے گھر میں ایک خاتون بہو بن گئی ہیں, ایک لڑکی, جب وہاں گئی ہیں تو اس کے پاس 15 سوٹ ہیں پہننے کے, اور 15 کے 15 ایسے پسند ہیں, لیکن جب پہننا ہے نا تو اپنی ساسو ماں کے پاس جائیں, اسے کہ اماں بتاؤ آج میں کون سے کلر کا سوٹ پہنوں. اس نے کوئی بھی کہہ دینا ہے آپ وہ پہن لیں, کیونکہ 15 آپ کی پسند ہی ہے نا, آپ پہن لیں. جب بھی آپ نے ایسا کرنا ہو اماں سے پوچھ لیں. نمبر 2, بازار آپ جاتی ہیں نا شاپنگ کے لیے اور واپس آتی ہیں تو 2-4 ٹافیاں, 1-2 بسکٹ, 1-2 چاکلیٹ اپنی ساسو ماں کے لیے بھی لے آئیں. اور اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا ہے تو شوہر کی منہ پہ تعریف نہ کریں, اس کی اماں کو کہیں میری ساسو ماں تیرا شکریہ, تو نے ایسی اسے تربیت دی ہے, یہ میرے حقوق کا خیال کرتا ہے. اس کی ماں کا دل بڑا ہو جائے گا, وہ آپ کے لیے آپ کے ماں جیسا پیار آپ کو دے گی, ورنہ اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو میں نے عورتوں کو کہا, لیکن مردوں میں تمہیں کہتا ہوں, اگر ماں اور بیوی میں اختلاف آ جائے نا تو ایک کام کیا کرو, سب میں ماں کو سچا کرو. اماں تو سچی, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. کمرے میں جا کے نا بیوی دے گوڑے پھڑنے پہ سمجھنا, آپ کو گھٹنوں پہ ہاتھ لگانے پڑے نا لگا لینا, لیکن اسے کہنا میری بیگم وہ میری جنت بھی ہے, میری دوزخ بھی ہے, میں نافرمانی کروں تو جہنم جاؤں گا, خدا کے لیے نرمی کر لے. اور آپ کو فوراً بیوی کہے حق کا فیصلہ کرو تو جواب سنو, اسے کہنا تو آج کی بہو ہے کل کی ساس ہے, آج مجھے میری ماں سے جدا کر رہی ہے, ہو سکتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, لوگوں میں دن بدلتے رہتے ہیں, کل تیرے بیٹے کو تیری بہو جب تم سے جدا کرے گی تو کیا حالت ہوگی تیری, مان جائے گی, کوئی نہیں مسئلہ, اس نے مان لینا. بڑے پیار سے, محبت سے, اخلاق سے, عقیدت سے, یگانگت سے, الفت سے آپ سمجھائیں گے تو مان جائے گی, کوئی پرابلم نہیں. تو ماں بھی راضی اور بیوی بھی راضی, تو ان حقوق کو بھی دیکھ لیں. تو چوتھا حق ہے رسول اللہ کو اطاعت میں فالو کریں, حضور کی بات مانیں ورنہ نہیں ہے نجات. 5واں اور آخری حق رسالت مآب پر درود پاک پڑھنا. درود پاک, درود پاک امت پہ اتنا حق ہے کہ ہم پوری زندگی ہمیں عمر نوح ملے, پیسہ قارون ملے, طاقت نمرود ملے, یعنی ہو اسلام کے لیے, لیکن وہ طاقت کا میں مثال دے رہا ہوں, اور ہم پوری زندگی بھی درود حضور پہ پڑھتے رہے تو ہم نے حضور کا حق ادا نہیں کیا. اتنا ہو سکتا ہے کہ کل قیامت میں جب رجسٹر کھولا جائے گا رسول اللہ کے معاونین کا تو ہمارا نام دیا جائے گا. تو حضور پاک علیہ السلام پر روزانہ کی بنیاد پہ درود پڑھیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن نے فضائل اعمال لکھی ہے, حدیث کی اردو کی کتاب, اور ان نے یہ کتابیں لکھی اور دعا کی اللہ
اگر آپ کو یہ کتابیں قبول ہے نا تو مجھے میرے سرکار مدینہ کے قدموں میں قبر عطا کر دے. اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے. حضور کے قدموں میں جائیے, گیٹ نمبر 38 کراس کیجئے, جنت البقیع جائیے, امام مالک کی قبر, ساتھ امام نافع کی قبر, قدمین محمد مصطفیٰ میں حضرت شیخ زکریا کی قبر ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم از کم 300 بار روزانہ کی بنیاد پہ ہر امتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے. یہ کم سے کم مقدار ہے, منیمم. یہ رسول اللہ پہ ہمارے اوپر حضور پاک کا حق ہے. اور یاد رکھیں درود پاک نعوذ باللہ کوئی ریاکاری سے بھی پڑھے تب بھی قبول ہے, کیونکہ یہ حضور کے حق میں ہے. اللہ قبول فرمائے. اور جب آپ درود پڑھیں گے آپ پہ 10 مرتبہ رحمتیں آئیں گی. مجھے بتائیں 10 مرتبہ اللہ کی رحمت ہے, میری دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ یہ تو ایک درود پہ ہے. 300 درود پہ آپ 3000 رحمتوں کا مستحق ہیں. یہ کم از کم ہے, ورنہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں جھوٹ بولوں نا حضرت مولانا اللہ ہمارے ساتھ مدد کھینچ لے گا. میں ایسے ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جن کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں. ایک اللہ والے کے پاس میں گیا, بھئی 24 گھنٹے میں 1 لاکھ درود پڑھتے ہیں. میں نے بڑی واسطے سے ان کو یہ بات پوچھی, وہ بتا نہیں رہے تھے. میں نے کئی واسطے دیے. مجھے کہنے لگے ماشاءاللہ اپنے روزانہ کی بنیاد کا جو پڑھتا ہوں نا وہ 70% حصہ پورا کر چکا ہوں. دن کے 2 بج رہے تھے اس وقت. ایسے لوگ بھی 50 ہزار پڑھنے والے بھی ہیں. ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ, جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے, مجھے یاد ہے ان کی. یہ اپنے تحت جتنے مدارس ہیں, جتنے اسکول ان کے نگرانی میں چل رہے ہیں, جتنے ان کے مدرسے سے جو ادارے ایفیلیٹڈ ہیں نا, ان سب کو کہہ رکھا تھا کہ جو 6 گھنٹے ہیں نا آپ کی اسکول کی تعلیم کے, اس میں 15 منٹ آپ ڈرل کے نام پہ نکالیں, تفریح کے نام پہ نکالیں, گپ شپ کے نام پہ نکالیں, لیکن 15 منٹ اسکول اور کلاس میں بیٹھا ہوا ہر لڑکا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے گا. اور یہ 1 سال میں کتنے کتنے کھرب درود پاک ہو جاتا. اور میں نے اس شخص کو دیکھا ہے, جب یہ روضہ پاک پہ جاتے ہیں نا قدمین کی طرف ٹھہرتے, منہ مبارک کی طرف نہ جاتے. کہتے پتہ نہیں ہمارے اعمال ہیں, ہم حضور کے سامنے منہ پہ منہ آ جائیں, ہم فیس ٹو فیس کیسے ہیں؟ قدم میں ٹھہر کے اتنے کھرا بھا درود یہ اللہ کے رسول کو ہدیہ دے رہا ہوتا. تو بھائیو درود پاک بڑا ضروری ہے. اور درود پر آخری جملہ کہتا ہوں, درود تحفہ ہے, اور تحفے کے 2 اصول ہیں. بیٹا دبئی میں ہو اور باپ پاکستان میں لاہور میں ہو نا, تو وہ تحفہ باپ کو بھیجے گا, دور سے بھیجا جاتا ہے, اور قریب سے اگر خود آئے تو پیش کیا جاتا ہے. ہم ادھر ہیں تو دور ہیں حضور پاک سے, ہم اللہم صلی اللہ کہہ کر, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر حضور کے پاس تحفے بھجوائیں گے. اور اللہ توفیق دے ہم رسول اللہ کے روزے پر جائیں تو ادھر حضور پاک کو ہدیہ اپنے ہاتھوں سے پیش کریں گے. السلام علیکہ ایھا النبی, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ روزہ اقدس پہ پڑھیں گے, کیونکہ تحفہ قریب سے پیش کیا جاتا ہے اور دور سے بھیجا جاتا ہے. تو اسی بنیاد پہ خود بھی پڑھیں اور آگے اولادوں کو بھی وصیت کریں گے. آپ جتنے بیٹھے ہیں کم از کم والی تعداد والا درود شریف کا آپ وعدہ ہم سے کر دیں, کم از کم والی تعداد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 300 مرتبہ کریں گے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.